الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ محترم مکرم حاضرین مجلس، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے پڑھانے کا جو یہ عظیم مشغلہ عطا کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد ہے کہ آدمی اس علم کو عملی زندگی میں ڈھال کر شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے اور شریعت اس کی طبیعت بن جائے۔ اسی لیے ہم یہ علم حاصل کرتے ہیں، لیکن علم پر عمل کی یہ پختگی اور استقامت یہ بغیر صحبت اولیاء کے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا اٹوٹ، یہ ایک ایسا سچ ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہزاروں اور لاکھوں لوگ اسی راہ پر چل کر اللہ کی محبت سے اور جلوت و خلوت میں اللہ کی وفاداری سے مالا مال ہوئے ہیں۔ ہمارے پڑھنے کا بنیادی مقصد شریعت پر عمل کرنا ہے، اس لیے ہمیں نیکوں کی صحبت کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضرت علی میاں صاحب ندوی علیہ الرحمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام جیسی عظیم الشان ہستیاں جنہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نبوت سے فیض ملا تھا، ایسی ہستیاں بھی حضور کے بعد صحبت کی ضرورت کو محسوس کرتی تھی۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جلیل القدر صحابی کا یہ جملہ نقل کیا ہے، اجلس بنا نؤمن ساعتاً، بیٹھو، آپس میں بیٹھو، ایمانی تذکیرے کے ذریعے اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ اس لیے یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ مولانا علی میاں صاحب ندوی علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ ہم تو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، بولنے اور سننے سے بے کیفی پیدا ہوتی ہے۔ اس بے کیفی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ پڑھنے اور لکھنے والے لوگوں کے پاس ایسا وقت بھی گزرے کہ وہ سامع ہو قائل نہ ہو، مستفید ہو مفید نہ ہو، مخاطب ہو مخاطب نہ ہو، تاکہ دل کی اس بے کیفی کو دور کیا جائے اور دل کی وہ غذا حاصل کی جائے جس کے ذریعے عمل پر استقامت حاصل ہوتی ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ صحبت اولیاء ایک خدائی فارمولہ ہے جو کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، جس کی تاثیر میں کوئی تخلف نہیں ہے۔ اس کی تاثیر وہ ہے جو کبھی امیر خسرو علیہ الرحمن نے اپنے شیخ کی شان میں بیان کی تھی کہ تو آشا ہے کہ برکثرت بریوان قصرت کبوتر گر نشیند ہم باز گردد۔ کیا آپ وہ بادشاہ ہیں کہ آپ کے محل پر اگر کبوتر بھی بیٹھ جائے تو اس میں پرواز کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم کتنے ہی کم ہمت سے ہی کسی بافیض شیخ کی صحبت میں اگر بیٹھ جائیں، اللہ ہمیں عمل کا حوصلہ پیدا کر دیں گے۔ انہی حقائق کے پیش نظر آج کی ہماری یہ مجلس ہے، اور دنیا میں بہت ساری مجلسیں لگتی ہے، لیکن بہت کم لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں، باحوصلہ ہوتے ہیں، جو اس کائنات میں خدا سے خدا کو مانگنے کے لیے بیٹھا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مجلس منعقد کرنے کی توفیق دی، اور ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ کوئی واقعہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا معاملہ کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے یدبر الامر من السماء الی الارض کا وہ خدائی نظام ہوتا ہے۔ لہذا ہم بیٹھے نہیں ہیں، بٹھائے گئے ہیں۔ اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ وہ لوگ جو صبح کے 4 بجے اٹھ کر ہمارے قرآن کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، وہ لوگ جو رات کو 12 بجے تک اپنی آنکھوں کو کھلا رکھ کر اپنی کتابوں کو پڑھ کر دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ہم انہیں اپنے نام کی حلاوت چکھانا چاہتے ہیں، ہم ان کے دل میں اپنی محبت کی آگ لگانا چاہتے ہیں۔ یہ خدائی نظام کا حصہ ہے۔ ہمیں پورے ادب کے ساتھ، طلب کے ساتھ یہاں بیٹھنا چاہیے، بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ فقیر اگر لوٹا لے کر گھومتا رہے، اپنا کاسا لے کر گھومتا رہے اور ندا لگائے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میرا کاسا بھرا ہوا ہے، پھر بھی میں مانگ رہا ہوں، تو بڑے سے بڑے سخی کے اندر بھی دینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عاجزی کے ساتھ مانگا جائے، احتیاج اور طلب کے ساتھ مانگا جائے تو رحمتیں چھم چھم برستی ہے۔ اگر ہم ان ملفوظات کو احتیاج کے ساتھ، طلب صادق کے ساتھ سنیں گے، یقیناً ہماری زندگی کا رخ بدلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس
ان ملفوظات سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائے۔ ہمارے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہمارے شیخ وقت حضرت مولانا کاتب مولانا صلاح الدین صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ حضرت سے اللہ تعالیٰ ملک کے طول و عرض میں اپنے بندوں کی اصلاح اور تربیت کا کام لے رہے ہیں، اور ہزاروں علماء حضرت سے وابستہ ہو کر اپنے علم پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ہم اپنی جانب سے، پوری جامعہ برادری کی جانب سے حضرت کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں اہلاً و سہلاً و مرحباً بکم کی سوغات پیش کرتے ہیں۔ اب ہم نہایت ہی ادب کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی ملفوظات سے مستفیض فرمائیں۔